ویلکم بیک ناظرین. یہ جو حقوق ہم لوگ دنیا کے اندر دبا لیتے ہیں اور گمان یہ کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے بندہ دب گیا, کمزور تھا, لاغر تھا, نہیں بولا یار دب گیا, حقوق دبا لیے بس ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ سوچنا شروع کریں کہ دنیا کا حق اگر ہم نے دبا لیا, دنیا کا حق تو مانا ہی نہیں رکھتا نا. دنیا تو ابدی ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے, ہم نے بھی چلے جانا ہے, دنیا نے بھی ختم ہو جانا ہے. لیکن جب یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی عدالت میں انصاف لینے کے لیے کھڑا ہوگا, تب تو جج بھی اللہ, تب نہ کوئی وکیل ہوگا, نہ کوئی گواہ ہوگا, نہ کوئی شہادت دینے والا ہوگا, نہ کوئی شہادت لینے والا ہوگا. تو رب کریم کی بارگاہ میں جب یہ کھڑا ہو کر التجا کرے گا رب کریم سے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں دینا حق آسان ہے, یا وہاں پہ جب وہ حق اپنا چھینے گا وہ مشکل مرحلہ ہونا ہے؟ آپ نے بات کی, دنیا میں تو ہمارے گواہ مختلف ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. کسی کو ہم نے, کوئی تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ, گواہی چھپاؤ نہیں. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, جس نے اس کو چھپا دیا اس کے دل کا مرض ہے, بیماری ہے اس کی. اور جھوٹا گواہ بھی اللہ کے رسول کے نزدیک اس کی بڑی سخت وعید آئی ہے, جھوٹی گواہی بھی دینا جائز نہیں ہے. یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ جس نے کوئی دیکھ لیا, بھائی سنا, جا کر گواہی دے دی, دیکھا کوئی عمل ایسا ہوا اس نے گواہی دے دی. دنیا کا معاملہ یہ ہے. بس اوقات گواہی بھی ہماری مرضی کے ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میرا بندہ یہ میری گواہی دے گا, میری مرضی کی گواہی دے گا. دنیا کا یہ معاملہ ہے, لیکن آخرت کا معاملہ نہیں ہے. قیامت کا دن ہوگا, کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم, زبان بند کر دی جائے گی, مور لگ جائے گی اس کو. اس سے آج بول رہے ہیں نا, اس کے اوپر قوت کو یہی ختم. وتکلمنا ایدیہم, یہ ہاتھ بولیں گے جناب, گواہی دیں گے. وتشہد وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, یہ پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون. یعنی اس ہاتھوں سے کسی کا مال لوٹا, اس ہاتھوں سے غریب پہ ظلم کیا, جو کمزور تھا اس کو تھپڑ مارا, مکہ مارا. اس ان ہاتھوں سے تو نے قومی خزانے کو لوٹا, سرکاری املاک کو یہاں سے ان ہاتھوں سے تو چوری کرتا رہا. ان ہاتھوں سے تو نے کسی دوسرے کا نقصان کیا, قومی خزانے تو ان ہاتھوں سے لوٹتا رہا, یا اور کوئی اس طرح ان ہاتھوں سے تو نے ملاوٹ کی, اس ہاتھوں سے تو نے رشوت کے معاملات طے کیے, ان ہاتھوں سے سود کی تحریریں تو لکھتا رہا. یہاں پر یہ ہاتھ خود گواہی دیں گے, ہاں میں نے فلاں لکھا, فلاں سود کا معاہدہ میں نے کیا, سود کا معاہدہ میرے سے ہوا ہے, میرے سے تحریر کروایا, یہاں سے ملاوٹ اس سے میں نے کی ہے, رشوت کے پیسے میں نے اس ہاتھ سے لیے تھے, پیٹھ کے پیچھے سے لیے تھے, لیکن لیے تھے نا تاکہ میرا افسر جو ہے نا وہ نہ دیکھ لے, میرا بوس نہ دیکھ لے. بوس سے تو ڈر گیا لیکن اللہ سے نہ ڈرا. تو ایک یہ ہوگا کہ اللہ کریم وہاں پر اس طرح کے معاملہ جب دیکھے گا, یہ ہاتھ اور پاؤں جب گواہی دے دیں گے, فرار ممکن نہیں ہوگی. اور اللہ جب فیصلہ فرمائے گا گواہوں کی موجودگی کے اندر, گواہ بھی اپنے, مشکل تب آ جاتی ہے نا جس سے جو ہمارے اپنے ہوں وہی گواہ ہمارے مخالف ہو جائیں. بالکل ایسا ہی ہے, دنیا کے اندر بھی کیس کمزور ہو جاتا ہے ان کا. دنیا کا بھی معاملہ ہے کہ جو اپنے گواہ ساتھ گئے ہوں کچہری کے اندر, جج کے سامنے جا کے کہ نہیں جی این نہیں کیتا ہے کام. ایسا ہی ہے, پھنستا تو بندہ تب ہے, جا کے پھنس جاتا ہے نا بندہ. آپ یہ سمجھیں اپنی جان, اپنا نفس, اپنی باڈی اپنے مخالف ہو جائے, پھر بچے گا بندہ کہاں؟ کچھ بھی نہیں. پھر تو جزا اور سزا کا معاملہ شروع ہو جانا ہے, پھر تو حق دینے اور لینے کی بات تو دور رہ جاتی ہے. اس کے لیے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں اپنے رب کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں, حقوق اللہ کی پاسداری کریں, حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کریں. یعنی کہ حق ہم نے دیے ہیں, ہم نے دبا کے رکھے ہیں, ان کے حق ادا کریں. اس کے بھی حق ہمارے اوپر ذمہ ہیں, ہم ان کو ادا کریں. حق ادا کرنے کے بعد ہی ہماری جان چھوٹنی ہے, ورنہ ہماری جان نہیں چھوٹنی. یہاں پر مجھے مختصراً ایک اور چیز بتا دیں کہ کون سے ایسے کبیرہ گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. ہم تو بندوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, جہاں پہ حقوق العباد کا ہے وہاں پہ سب سے پہلے حقوق اللہ کا بھی تذکرہ کیا گیا. فرق دونوں میں یہ ہے کہ اللہ کے حقوق, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ کی رحمان رحیم ہونے کی صفات میں اللہ کی صفات میں رحمان اور رحیم شامل ہے. اللہ تو بخش سکتا ہے,
اللہ بخشنے پہ آئے تو وہ تو بندے کو میں کہتا ہوں جی ٹنوں گناہوں کے اندر بھی دبا ہو تو اس کو بخش سکتا ہے، لیکن کون سے ایسے کبیرہ گناہ ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹلی حقوق اللہ سے ہے؟ سب سے پہلے تو حقوق اللہ کے حوالے سے سب سے پہلے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے بڑا شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا، اس کو معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرنا، اس کے آگے سر جھکا کے اسے سجدہ کرنا، یہ بڑا گناہ ہے، وہ شرک ہے۔ اور اللہ شرک کے بارے میں فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ بے شک یہ شرک اللہ کا حق، سب سے پہلا حقوق اللہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا جائے، اللہ تو شرک بھی شیء۔ اس کے بعد اللہ کی حکم جس چیز کا دیا ہے اس کی احکامات میں پھر یہ ہے کہ سود، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، حقوق اللہ میں سے ہے کہ سود کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے وہ سخت گناہ میں چلا جاتا ہے۔ بے شک۔ پھر آ گیا شراب نوشی، یہ ایسے گناہ ہیں۔ آدھی شراب نوشی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کریم اب شب برات کا موقع آتا ہے تو اب سب کو معاف کر دیا جاتا ہے، جو بھی گناہ سے تو معافی مانگتا ہے، جو بھی وہاں پر آ جاتا ہے، لیکن آدھی شراب نوش جب تک شراب ترک کر کے توبہ نہیں کرتا تب تک معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ اگر اسی حالت میں مر گیا تو تبھی ظاہر ہے اس کی آخرت خراب ہوگی اس کی۔ علامہ صاحب آخرت تو مفتی صاحب آخرت تو ہے ہی ہے، ہم نا بحیثیت مسلمان اگر تھوڑا سا غور کریں کہ دنیا اور آخرت کے درمیان بھی ایک مرحلہ ہے۔ جی ہاں، دنیا سے کوچ کرنے کے بعد جب کندھوں پر اٹھا کر ہمیں 2 گز زمین کے اندر دفنا دیا جائے گا تو تب بھی ایک مرحلہ شروع ہونا ہے، آخرت تک پہنچنے کے لیے ایک مرحلہ اور عبور کرنا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ مرحلہ آخرت کے مرحلے جتنا ہی کٹھن ہے۔ اسی کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ بے شک یہ بات سے اس قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اگر نیک ہے تو اس کے معاملات وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، جنتیوں والے معاملات وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر جہنمی ہو اس کی اعمال بد ہوں اس کے پاس اور آخرت اس کی بری ہو تو اس کے معاملات وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آئے روز ایسی بہت ساری اشاعتیں ملتی ہیں ہمیں کہ ظاہر اس کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نیک زیادہ بنتا۔ کئی بندے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے معاملات ایسے آئے کہ جب انہیں الحمدللہ اس کی بدل سلامت قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، بے شک، جب ان کے کسی وجہ سے جب ان کے جسد خاکی منتقل کرنے کی معاملات آئے تو دیکھا کہ باڈی سلامت، کفن بھی میلا نہیں ہوتا، تو اسی لیے کہا جاتا ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکمل اتباع غلامی کی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے سینوں میں بسا کر دن رات ان کی یاد میں بسر کی جائیں تو یقیناً دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی، اور اس کامیابی کا پتہ دنیا میں بھی چل جاتا ہے۔ تو آپ یہ معاملہ تو دنیا کے بعد کا آپ نے کہا قبر میں جانے کا، جو اللہ نے جس پہ کرم کر دیا ہوتا ہے اس کا آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں، اللہ اسے اسی جہاں میں نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ بھی رستے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی معاملہ یہ ہوتا ہے، قرآن میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد نیک عمل کرتے ہیں وہ لوگ، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ کریم ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، وہ محبت دنیا میں بھی موجود ہوتی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی موجود رہتی ہے۔ بے شک۔ اور آپ ایسے دیکھیں نا، آپ ان ہستیوں کو جنہوں نے اپنے رب کو یاد کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا کا مظاہرہ کیا، ایمان لانے کے بعد استقامت فی الدین، اللہ رسول کے راستے میں استقامت دکھائی اور اللہ کے بندوں کا بھی خیال رکھا، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھا پورے کیے، اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھا، اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت اور کی چھتری اور کرم کا صاحبان بن کر اس دنیا میں موجود رہے۔ تو اب دنیا سے وہ چلے بھی گئے ہیں
تو آج بھی وہاں لوگ اتنی ان کی بھیڑ ہے, لوگ ان کا در نہیں چھوڑتے. میں اگر کہوں کہ آج 1000 سال ہونے کو ہے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو, آپ بادشاہ اس کے قرب و جوار میں بادشاہوں کے مقبرے ہیں, دن کو جائیں تو وہاں پر ویرانگی ہے. بے شک. لیکن اگر ایمان سے بتاؤں, آپ داتا صاحب کے آپ رات کو 1-2 بجے بھی چلے جانا, میلہ لگا ہوتا ہے اور ایک جشن کا سما ہوتا ہے. بے شک. آپ کو وہاں پر لوگ داتا صاحب کے قریب مسجد کے اندر نوافل پڑھتے نظر آئیں گے. بے شک. اور دربار شریف کے احاطے میں وہاں پر ان کے مزار کے قریب لوگ بیٹھ کر قرآن خوانی کرتے نظر آئیں گے. بے شک. تو یہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے رب رسول کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی, اللہ کریم نے انہیں نواز دیا ہے. بے شک. پنڈی میں بیٹھے ہیں نا, یہاں پر اسلام آباد میں, اسلام آباد ہی بات کر دیتے ہیں, چلے جانا بری امام سرکار رحمۃ اللہ تعالی کے در پہ, چلے جانا حضور فاتح قادیاں, فاتح مرزائیت, سیدنا پیر میرعلی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک پہ. اس وقت بھی آپ اگر منظر اگر آپ آنکھوں سے دیکھیں گے, اس مشکل حالات میں, مہنگائی کے دور میں, اور بندے کو ایک دوسرے کے پاس ایک لمحہ نہیں کہ کسی کو دے سکے, لیکن وہاں پر بیٹھے ہیں لوگ سارے کام کا چھوڑ کر, دنیا کی پریشانیوں سے بالکل فارغ ہو کر, بے شک, سکون کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ان کے لیے اصالہ ثواب کر رہے ہیں, قرآن خوانی کر کے ان کو تحفہ پیش کریں. یہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رسول کی اتباع میں بسر کی, اللہ کے بندوں کی خدمت میں گزاری, ان کے لیے فیض رسانی کا باعث بنے, ان کے لیے رحمت بن کے رہے اس جہاں کے اندر, ان کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھا, ان کی مشکلوں کو اپنی مشکل سمجھی. بالکل. مشکل وقت میں ان کے کام آئے, ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرتے رہے, جب بھی کوئی جاتا اسے تسلی دیتے رہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ یہ پیار کیا, بے شک, میرے اللہ نے انہیں یہ نواز دیا ہے. بے شک. کہ دنیا کے جیسے جانے کے بعد بھی آج لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت موجود ہے. اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھ کر دوسروں کے لیے رحمت بھری زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا. ناظرین, بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں. جس دن ہم نے اپنا محاسبہ شروع کر دیا, مجھے امید ہے ہم لوگ بہتری کی طرف جائیں گے. ہم اپنا محاسبہ کر کے اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں گے, اور اسی بہتری سے ہم لوگ نیکی کی طرف راغب ہوں گے. کوشش یہ کریں کہ دن میں چھوٹے چھوٹے کوئی ایسے کام جو ہم لوگوں سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ترک کر کے اللہ کی راہ اور خوشنودی کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں. آج کی اس ٹرانسمیشن میں مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.